وجعلته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. واجب الاحترام میرے بزرگوں، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چلتے چلتے بالآخر اپنے اختتام کے قریب پہنچ گیا ہے. اللہ رب العزت کا عظیم مہمان جو ایک مہینہ ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں قیام کے لیے آیا تھا، ہر گھر میں حاضر تھا، آج کا یہ دن یکایک اس کے رخصت ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ عظیم مہمان مہینہ جو صرف ایک مہینہ ہمارے گھروں میں قیام کے لیے آیا تھا، ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا. ہماری رحمتیں، اللہ کی رحمتوں سے ہمارے دامن بھرنے کے لیے، اللہ پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور قہر اور غضب کو ہم سے دور ہٹانے کے لیے وہ عظیم مہمان اللہ کا رحمت بن کے آیا تھا، مغفرت بن کے آیا تھا، اور امت کے حق میں معافی کا بیش بہا خزانہ دینے کے لیے آیا تھا. اب کوچ کرنا ہے اس نے. گویا آج کا یہ دن اس مہینے کے کوچ کا اعلان ہے. جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے. جس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ امت مسلمہ کے لیے دو تہوار ہیں، ہمارے لیے یہ دن اگرچہ تہوار تو نہیں ہے لیکن کسی تہوار سے کم بھی تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں میں سردار مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. وسید الایام یوم الجمعہ، اور تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے. جب سردار دن سردار مہینے میں جمع ہو جائے، سونے پر سہاگا بن جاتا ہے. آج کا یہ دن ایک طرف سید الایام کا یہ شہر رمضان کا مہینہ سید الشہور کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف آج کا یہ دن سید الایام کا مہینہ ہے. یہ تہوار تو نہیں ہے لیکن بہت عظیم پیغام دے کے جا رہا ہے. ایک عظیم پیغام دینے کے لیے حاضر ہے ہمارے ہاں، اور ایک عظیم پیغام دیکھ کر یہ رخصت ہونے کو ہے. اور یہ بتانے کے لیے یہ دن، آج کا یہ دن اللہ نے ہمیں دیا ہے. لوگوں، وہ عظیم مہمان رب کا اب رخصت ہونے کو ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے گھر سے اللہ کا یہ مہمان خوشی خوشی رخصت ہو. کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جس کے گھر سے اللہ کا یہ مہمان ناراض ہو کر جا رہا ہے.
کسی کو پتہ بھی نہ ہو کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کب آیا، کب شروع ہوا، کب چلا گیا۔ اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے خوب سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا لوگوں جب اللہ تمہیں کسی نیک کام کی توفیق دے، دو کام کرو، ایک رب کا شکریہ ادا کرو اور دوسرا استغفار کرو۔ شکریہ اس بات پہ کہ اللہ نے ایک بہت عظیم کام کی توفیق عطا فرمائی، اور استغفار اس پہ پتہ نہیں اس شان کے ساتھ ہم نے ان عبادات کو ادا کیا ہے یا خامیوں سے اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، اس پر استغفار۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تلاوت کرتے کرتے سورۃ پارہ 26واں پارے کی تلاوت کر رہی تھی، سورہ احقاف شروع کیا، سورہ احقاف کی پہلے رکوع پڑھ رہی تھی، اور سورہ احقاف کی پہلے رکوع میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو ذکر فرمایا کہ میرے بندوں کے، نیک بندوں کے، اچھے بندوں کی صفات کیا ہے۔ اللہ نے ان صفات کا اظہار سورۃ احقاف 26ویں پارے کے آخری صفحے پر فرمایا۔ اما عائشہ اس کو پڑھتے پڑھتے کانپ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرماتے اور اما عائشہ کی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ فرمایا اللہ کے حبیب، ایک سوال ذہن میں آ گیا، قرآن کی اس رکوع کو پڑھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آیا کہ یہاں تو اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کی یہ صفات ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، لیکن ایک صفت میں آ کر میں تو الجھ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کس صفت میں آ کر الجھ گئی؟ فرمایا اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے حضور بخشش طلب کرتے ہیں، یا تہجد کا وقت ہے یا سحری کا وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر رات کے آخری پہر آنکھ کھل جائے، پہلی تو کوشش یہ کر لیا کرو، شیطان ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کبھی شیطان کو تو دھوکہ دے دیا کرو، شیطان ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، کبھی شیطان کو بھی تو دھوکہ دے دیا کرو۔ اور یہ ٹائم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، گویا دل میں بیداری کی ایک لہر سے اٹھ جاتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتا ہے، اور اس ٹائم اکثر اوقات وضو کا ایک تقاضا بھی بن جاتا ہے۔ انسان کہتے کہ چلو باتھ روم تک چلے جاؤ، اور اس ٹائم شیطان بدبخت کہتے چلے جاؤ گے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ تہجد پڑھنے نہ بیٹھ جائے، کہ اللہ کی بندگی کرنے نہ بیٹھ جائے، اس لیے خوف میں ہوتا ہے۔ تو کہ ہمیشہ یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمیں، ایسے موقع پر ذرا آپ ان کو دھوکہ دے دیں، کہو کہ اچھا وضو کا تقاضا ہی تو ہے، اس سے تو پورا کرو۔ جب باتھ روم تک پہنچے کہو کہ جب یہاں آگے ہو تھوڑا منہ کو دھو لو، ناک میں پانی ڈال دو، چلو یہ ایک اچھا وقت ہے، یہ تو کر لو۔ شیطان ورغلائے کہ نہیں یہ بھی نہ کرو، ضرورت نہیں ہے اس کی، پانی ایسے ہی پی لے۔ نہیں کہا کہ پانی پینے کا بھی تقاضا ہے، ذرا منہ تو دھو لو۔ جب یہاں تک بات آ گئی تو اب ایک قدم آگے بڑھ جاؤ، اب شیطان کو دھوکہ دینے کی باری آپ کی ہے۔ ہمیشہ ہر رات یہ بدبخت ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اب کی باری اس کی ہے کہ ابھی آپ دھوکہ دینا اس کو شروع کریں کہ اچھا وضو تو بنا لوں، چلو تہجد نہیں پڑھنا ہے، وضو تو کر لوں۔
وہ روکے گا، ہمت سے کام لے کر وضو کر لے، جب آ جائے پھر کہہ دو، وہ پھر کہے گا اب سو جاؤ نا، نیند کا وقت ہے، کہ جا وضو کر لیا، مشکل تو وضو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص باوضو رہتا ہے اس شخص سے کبھی بھی جماعت کی نماز نہیں جاتی۔ کور مدل تصویر سے چمڑوا یار آپ 10 کول دی طہارت حاصل اول دی بیا جمی ته درې د چا سکیږي په قرار به وکم دلته مملا ماتس ہمت نہ جوڑی، یعنی کمر ٹوٹ جاتا ہے جب وضو نہ ہو، نماز کا وقت ہو، اس ٹائم کہتے کہ اب وضو کرنا پڑے گا، طہارت حاصل کرنی پڑے گی، جا کر کے پھر صف میں مشکل ہو جائے گا، بس جماعت کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، عبادت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جب کوئی باوضو رہتا ہے اس کی کبھی بھی جماعت ضائع نہیں جاتی، دل میں ہوتا ہے وضو تو ہے پر اذان ہوتی پہنچ کے پہلی صف پہ پہنچ جاتے ہیں، باوضو آدمی پہلی صف پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر ورغلائیں کہ بس نہ اب سو جاؤ، کہ جب وضو ہی مشکل تھا وہ پڑھ لیا، 1-2 رکعت تو پڑھنے دو۔ فرمایا بس شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، آج تک تو میں اسے دھوکہ دیتا رہا، آج یہ مجھے دھوکہ دے گی۔ اس لیے اللہ نے اس نیک بندوں کی صفات میں ذکر فرمایا، یہی وقت ہوتے ہیں۔ اما عائشہ الجھ اس بات پہ گئی جب اللہ کی یہ نیک بندے ہیں پھر وہ بالاسحار ہم یستغفرون کے کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہی وقت ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے اٹھ کر اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر آنے لگی اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو نابینا ہو گئے، اپنی جو کمرہ تھا اس سے باہر نکلا، کبھی ادھر سونگ رہا ہے کبھی ادھر سونگ رہا ہے، گھر کے افراد آئے، یا ابا یوسف، آپ کا لقب یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل بھی تھا، ابا یوسف بھی تھا۔ فرمایا ابا یوسف کیا ہوا تجھے؟ آج تو دائیں بھی سونگ رہا ہے، بائیں طرف بھی سونگ رہا ہے، کیا سونگ رہے ہو اس بڑھاپے میں؟ فرمایا تاللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم مجھے مجنون مت سمجھو، مجھے ان ہواؤں میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج نہیں بتایا تو کنعان کے کنویں میں یوسف پڑا ہے، یعقوب کو آگاہ نہیں کر رہے، اب بتانے پر فیصلہ ہوا، مصر کی سرزمین پہ یوسف تخت پر بیٹھا ہے، ہواؤں کے دوش پر یوسف کی خوشبو آنے لگا، کنعان کی طرف ہوائیں جا رہے ہیں اور ابا یوسف اس کو سونگ رہے ہیں اور گھر والے پریشان ہیں، یوسف کو کیا ہو گیا، یہ ابا یوسف کو کیا ہو گیا، یہ کیا سونگ رہا ہے، ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دے رہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے، ان ہواؤں میں مجھے یوسف کی خوشبو آنے لگی، اب خدا ہی جانے میرے یوسف زندہ تو نہیں ہے کہیں۔ وہ 11 بھائیوں میں ایک بھائی دوڑتا ہوا قافلے سے پہلے پہنچ گیا، اور وہی کرتا جس کرتے نے آپ کو غمگین کر لیا تھا، بھائی کرتا لے کر آیا تھا، ابا جان یہ کرتا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم یوسف کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہم نے کہا کرتا اتارو تاکہ کھیلنے میں آسانی ہو، یہ کرتا دیکھ لیجیے۔ حضرت ابا یوسف نے کرتا کھول کر کے دیکھا، اللہ تو خون آلود تھا، لیکن محسوس ہوا کہ اس خون سے انسان کے خون کی خوشبو نہیں آ رہی، کسی جانور کے خون کی خوشبو آ رہی۔
کہ ابا جان یہ ثبوت ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا خَاطِئِينَ۔ اے ابا جان آپ یقین نہیں کرو گے اس لیے ہم ثبوت میں یہ کرتا لے آئے، یہ یوسف کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا، پریشان ہو گئے، بڑے ہی تعلیم یافتہ بیڑیے تھے، یوسف کو کاگے لیکن پورے کرتے میں کہیں بیڑیے کے دانت کے نشان بھی نہیں لگے۔ بیڑیے نے بھی حد کر دی، یوسف کو کاتے وقت اس کا کرتا اتار دیا تھا، ورنہ تو یہ کرتا لہو لہان ہونے کے ساتھ ساتھ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتا، لیکن کرتا محفوظ ہے، یوسف کو بیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ 11 کی 11 یہ 10 بھائی آئے ہیں ابا یوسف کے پاس قمیص کے ساتھ، کذب جھوٹا خون لگا تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ جھوٹا خون لگا کر آئے ہیں۔ کبھی نظارہ دیکھیں جنڈوں پر جھوٹا خون لگا کر، یہ یوسف امام حسین کا خون ہے، خون تم سے برآمد ہو، قاتل ہم ہو گئے۔ کپڑے تو تم نے سنبھال کے رکھے ہیں اور قاتل ہم ہو گئے، عجیب بات ہے۔ قاتل بھی وہی ہے جو نے کہا بیڑیے بھی کہا گیا اور یہ قمیص صحیح سلامت چھوڑ گیا بیڑیا، اس نے کہا یہ ثبوت ہو۔ اسی قمیص نے یعقوب کو رلایا تھا، آج پھر قمیص کی آنے کی باری ہے، اور ہوا کی دوش پہ قمیص پہنچ گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ قمیص کر لے پوچھا کیا ہے، کہ ابا معاف کر لینا، یہ یوسف کا کرتا ایک بار پھر لائے ہیں، پھر رلانے کو آ گئے ہو، کہا نہ اب خوشخبری سنانے کو آئے ہیں، یہ یوسف کا کرتا ہے، بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یوسف زندہ ہے۔ ثبوت میں ہم ایک بار پھر کرتا لے کر آئے، اٹھا کر اپنے آنکھوں پر ملا، جیسے آنکھوں پر لگا آپ کی بینائی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی۔ کیونکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم چہرے پر بھی لگا لیا کرو، اللہ کے قرآن آنکھوں کے ساتھ بھی لگا لیا، کبھی بیت اللہ چاہو تو غلاف کعبہ کو اپنے چہرے پر بھی مسح کر دیا کرو، اپنے آنکھوں پر بھی لگا دیا کرو۔ یہ سعادتیں ہیں جو کسی کو نہیں ملتے، کوئی روکے گا اور چھوڑ دیجئے بھئی، یہ محبتوں کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں جانو۔ میرے محترم دوستو، اس وقت تمام بیٹے پہنچ گئے اور کہنے لگے اے ابا جان، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی نادانی ہو گئی، ہم نے جھوٹ کہا تھا، یوسف کو تو ہم نے کنویں میں ڈالا، اس کو بیڑیا کہا گیا، ابا جان ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، ہم تیرے حضور معافی کے خواستگار ہیں، ہمارے اس گناہ عظیم کو معاف کر دے، ہمیں تجھے رلایا، بہت رلایا کہ تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ابا جان یوسف نے تو معاف کر دیا، تو بھی ہمیں معاف کر دے۔ تو آپ کا ایک تاریخی جملہ یہاں آپ کی زبان سے نکلا، کیا جملہ؟ کہ یوسف نے کیا کہا؟ کہا یوسف نے کہا تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اب آپ سے بھی یہی درخواست لے کر آئے کہ جرم تو ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ فرمائے ٹھیک ہے، یہ جملہ ذہن میں لکھ لیجئے، قال سوف استغفر لکم، سوف استغفر لکم۔ بیٹوں سے کہا بیٹے رک جاؤ، جلد بازی نہ کرو، میں بہت جلد اللہ کی حضور تمہارے لیے استغفار کو طلب کروں گا۔ فوراً معاف نہیں کیا،
فوراً معاف کہا سوف استغفر، رک جاؤ، صبر کرو، مجھ معاف کر دوں گا لیکن ذرا ٹھہر جاؤ۔ علماء نے کہے کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلے کہ بھائی یوسف نے معاف کر دیا، فرمائے ذرا میں تحقیق تو کر دو کہ سچی خبر ہے یا پھر جھوٹ اڑا کر لائے ہو، اب تم بروسے کے قابل نہیں رہے، تم نے پہلے بھی جھوٹ کہا، مجھے رلایا، اب بھی کچھ پتہ نہیں تم جھوٹ کہو، اس لیے اب تم پہ بھروسہ کرنا آسان نہیں، جب تک میں یوسف سے نہ ملوں اس وقت تک تمہیں معافی نہیں دے سکتا۔ آپ کسی مجلس کے ثالثی بنے ہیں، قاضی بنے ہیں، جج بنے ہیں، ایک دم فیصلہ نہ کرو، دونوں فریق کو بٹھا کر دونوں کو سنو، اس کے بعد پھر فیصلہ کرو، ایک کی مت سنو، دونوں کی سنو۔ دونوں کی سنو، پھر جا کر اصل بات آپ کے سامنے آئے۔ ایک فریق کو سنو گے تو ایک مظلوم آئے آپ کی نگاہ میں ہوگا، ایک ظالم ہوگا، وہ جو ظالم ہوگا وہ اصل میں مظلوم ہوگا، جو مظلوم ہوگا وہی اصل میں ظالم ہوگا۔ لیکن آپ جذبات میں سنو گے تو پھر یہی ہوگا، دونوں کو بٹھا کر بات سنو، کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ اچھا ذرا بھائیوں کو، یوسف کو بھی ذرا سنو، وہ کیا کہتا ہے، واقعی اس نے معاف کر دیا یا تم خالی دعویٰ لے کر آ گئے ہو کہ ہم سب کو یوسف نے معاف کر دیا، ذرا سن تو لو یوسف سے۔ اور دوسری بات علماء نے سوف استغفر لکم میں یہ لکھا ہے، استغفار کا جو وقت ہے مجھے اس وقت تک پہنچنے دو، میں اس وقت میں اللہ کے حضور تم سے معافی مانگوں گا، اور وہ سحری کا وقت ہے۔ ذرا رات گزر جائے، سحری کا قریب ہو، تہجد کا وقت ہو، اس وقت میں پھر تمہارا جرم بڑا عظیم ہے، بہت بڑے جرم ہے، عام استغفار سے تمہارے یہ جرائم معاف نہیں ہوں گے، تمہارے لیے تو خصوصی استغفار اور خصوصی وقت کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ سوف استغفر، جلدی مت کرو، ذرا مجھے سحری کے وقت تک پہنچنے دو، وبالاسحار هم یستغفرون، میں اس وقت پھر بیٹھ کر اللہ سے تمہارے لیے معافی کی خواستگار بنوں گا کہ یا اللہ یوسف نے بھی معاف کر دیا، یوسف کے باپ نے بھی معاف کر دیا، یا اللہ تم۔ تو ہر عبادت میں یہ پہلو نکل آتا ہے، ایک اللہ کا شکر ہو اور دوسرا استغفار۔ آج کا یہ دن ہمیں دونوں صفات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو آج کے دن دو کام کرنا، آج جمعۃ الوداع ہے، دو کام کرنا ہے، ہم سب نے دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ شکر ہے تو نے ایک عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم سے جتنے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو سکے اللہ ہم نے پیش کر دی۔ روزے کا حکم آپ نے دیا، ہم نے روزے رکھے، تراویح قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، جو ہم سے نیک عبادت ہو سکا وہ ہم نے کر دی۔ یا اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکا ہم نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تیری عبادتیں کی، تیرے احکامات کو بجا لایا۔ لیکن آگے استغفار، یا اللہ اس کے باوجود کہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کے باوجود کہ تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، اس کے باوجود اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، پھر بھی ہم انسان تھے، ہم سے کوتاہی بھی ہو گئی، خطا بھی، کوشش کے باوجود کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کرے۔ ایک طرف اللہ کا
شکر ادا کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ آج کے دن شکر اللہ کی عبادت اور بندگی پہ، اور استغفار اس کی کوتاہی اور خامیوں پہ۔ کون کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے میں نے ایسا روزہ، ایسے تراویح، ایسے قرآن کی تلاوت ادا کر دی کہ ہم چو دیگرے نیز میرے جیسے کسی اور نے نہیں کیے ہوں گے؟ کر سکتے ہیں؟ کون ہے ہم میں پارسا؟ اونچ نیچ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو نے کہا تھا ایسا کرو، ہم سے اس طریقے سے عبادت نہیں ہو سکا۔ یا اللہ تو نے کہا تھا اپنے روزوں کو کوتاہی خامیوں سے دور رکھے، یا اللہ اس کے باوجود ہم سے کوتاہیاں بھی ہو گئی، خامیاں بھی ہو گئی۔ یا اللہ تو نے کہا رات اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کر لو، نہیں ہو سکے یہ مبارک راتیں بھی ہم پر ایسے ہی گزر گئے۔ کیا کرا؟ نفس پیچھے لگا ہوا ہے، تیری طرف بڑھنا چاہتے ہیں، نفس ہمیں تجھ سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک دشمن کو تو نے قید کر لیا کہ دیکھ، ایک کو تو ہمارے حوالے کیا تھا نا کہ اس کو تم سنبھالو، ہم سے وہ ایک دشمن نفس نہیں سنبھلا جا سکا۔ تو آج کے دن توبہ استغفار بھی ہو، اللہ کا شکر اللہ کی عبادت اور بندگی پہ ہو، توبہ استغفار کوتاہی اور کمی بھی کہ نہیں ہو، ڈنگ کی عبادت سے ہم سے نہیں ہو جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور میرے محترم دوستو، وہ حدیث تو سنا تھا حضرت کعب بن عجلہ کی روایت، آج کا دن ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا 3 بد دعائیں مانگی تھی، ان میں ایک بد دعا یہ تھی، مانگنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں مستجاب الدعوات، دونوں کی دعائیں عند اللہ قبول اور مقبول ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے بد دعا یہ کی، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اس پر آمین کس نے کہا؟ جناب نبی۔ آج کے یہ دن ہمیں احساس دلا رہا ہے کہیں اس بد دعا کی ہم مصداق تو نہیں بنے، کہیں جبرائیل السلام کی بد دعا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین، خدا نہ کرے کہ ہم اس کے مصداق بن گئے۔ اگر مصداق بن گئے ہیں، سوچو کچھ لمحے باقی ہے، کچھ تلافی کرتے جاؤ، آخری لمحات میں بھی اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت باب یقال له الریان، جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے خاص ہے۔ اللہ فرمائیں گے اٹھے میرے بندے، وہ جنہوں نے دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت کی ہے، میرے خاطر اپنے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، نفس کے تقاضوں کو قربان کیا، وہ میرے بندے اٹھے، وہ اٹھیں گے باب الریان سے، اللہ ان کو داخلہ نصیب فرمائے۔ آج کے یہ جمعۃ الوداع یہ احساس دلا رہا ہے، کیا ہم سب نے باب الریان سے داخل ہونے کا ٹکٹ حاصل کر لیا؟ جو اللہ فرمائیں گے باب الریان سے داخل ہو، واقعی ہم اس خوگر ہوں گے کہ باب الریان سے داخل ہوں؟ آج کے یہ دن احساس دلا رہا ہے۔ حضور سے فرمائیں یہ مہینہ اللہ نے دیا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، کیا ہم اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کر گئے؟ یو نسوار تمو 10 مارچ سے نور خوی لکھا، یو سگریٹ دانے تمیو 10 مارچ سے نور خوی لکھا۔ ایک نسوار سگریٹ کے دانے کے لیے ہمارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، باقی کا کیا حال ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں کر سکتے۔
کنٹرول اپنے نفس خواہشات. میرے محترم دوستو، آج کا یہ دن ہمیں بہت کچھ یاد دلا رہا ہے. کیا تم خدائی صفات جو اللہ نے بتائے تھے اس سے آراستہ ہو گئے ہو؟ نیک باتوں کے خوگر بن گئے ہو؟ حضور نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بجز کانے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. وہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی چغلی نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی گالی گلوچ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹی گواہی نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی غیبتوں کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی حسد کو نہیں چھوڑتے، روزہ رکھ کر بھی نفرت بغض کو نہیں چھوڑتے. ان کی دل نفرتوں سے بھرے ہیں، ان کی دل بغض سے بھرے ہیں. ایسے لوگوں کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو ہمیں کچھ بنانا چاہتے تھے. اگر ہماری یہ صفات تبدیل ہو گئے، روحانی بیماریاں ختم ہو گئی، پھر سے مبارک خدا کی قسم. اگر اس رمضان میں مجھے یہ پتہ چلے کس کی 2 رکعت نفل بھی عند اللہ قبول ہو گئے، خدا کی قسم میں ہار لے کر ان کی گھروں پر چلے جائیں. معاف کیجئے، دکھتی درد کو پکڑ رہا ہوں، معاف کیجئے. دفتروں میں کام کرنے والے، کیوں تم دفتروں میں فرعون بن کے بیٹھ جاتے؟ آج تمہارے دفتروں میں کیوں بولیاں لگتی ہیں کام کرنے کی؟ یہ کام اتنے کا ہوگا، یہ کام اتنے کا. کیوں ایسا کرتے؟ کسی مظلوم انسان کا کام، وہ آئے آپ کے پاس اپنا کام لے کر، اور آپ فرعون بن کر اس کی بولی لگاتے ہو کہ یہ کام تو ہو جائے گا، اتنا دینا پڑے گا. تم کس جنت کی طرف جاؤ؟ آج ملازمت کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں، یہ ملازمت اتنی کی ہے، یہ ملازمت. تم اللہ کو جواب نہیں دو گے. تم جس سیٹ پر بیٹھے ہو تاکہ کوئی بے روزگار تم سے تکلیف نہ اٹھائے، تم بولی لگا کر، ایک کلرک کے پوسٹ کے بھی تم بولی لگا کر پیسہ لیتے ہو. ایک چپڑاسی کی بھی حد ہو گئی. ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، ایک کمپنی، ایک محکمے میں مؤذنی کی درخواست دی سرکاری، میرے پاس آئے تھے جن میں سر پوچھنے کے لیے. مجھ سے کہا کہ 3 لاکھ روپے دے دو، میں تمہیں مؤذن کا پوسٹ دیتا ہوں. جو اذان پیسے لے کر رشوت کے پیسوں سے مؤذن بنے، اس کی اذان کا حالت کیا ہوگا؟ تم اذان کے پوسٹ کے بھی پیسے لگاتے ہو، تم خادم کے پوسٹ کے بھی پیسے لگاتے ہو. باقی کلر کی اور چھوٹے چھوٹے چپڑاسی بیچارے غریب، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تم بولیاں لگا کر ان سے پیسے لیتے ہو. کس منہ سے تم اللہ کا سامنا کرو گے؟ مرنا تم بھی ہے، مرنا ہم بھی ہے. کیوں فرعون بنے ہو؟ کیوں قارون بنے؟ اور تاجران تی توائی خدای تو منی پہ دکان کی کھیلی ڈاکوان مکشے نہیں لکا ڈاکے کیا چھے پدا سے نا فزر مشیر آوری پلزر خسر علاوہ پشتن اوم کے دا گٹھا روا دا کندا روا بابا روا نا روا خطی لکا تا خیر خواہی و چشی وکری و مسلمان سرا تا خیر خواہی و سسوا تا زر پا لزر خرسے دا لزر پا یولا خرسے استا خیر خواہی چھے رولا را تب پا کم اخلو خدای تا پیش کیجئے یا اللہ ما ہم دیو مسلمان سر خیر خواہی وکرا الدین النصیحہ حضور صلی اللہ فرمائے دین نم دی خیر خواہی وہ چاہ سر شک ہوگا پا دکان کے ناس سے وکا گٹا سوچے دی خوش دا وکا لیکن اسلام ساو خیر خواہی تنبول و دا خود گٹی میاشتا بابا سا دا کاروبار دا گٹی میاشت ندا دا عبادت دا گٹی میاشتا کشینا
دنیا دی قیمت دی چنده لګول دی لا وایي چې ګټې بیا شته خو دغه موقع ده چې به ګټه کوو دا ګټه د درغې ویل ده دا ګټه د لمانځه ویل ده دا ګټه د قرآن ویل ده دا ګټه د عبادت ویل ده ته راته کښېنې په دوکان کې په یو شی د 1 روپۍ شی په لس را خرڅوې راباندې او بیا وایي چې دا د ګټې میاشت ده ولې ته ډاکو جوړوې په دا دوکان کې خیرخواهي څه سوه ته خو به مرې ولاړو ګرځه تاجران یاد لرئ د کفن په کپړه کې جیب نه وي څنګه راغلی یې دغسې به ځې خیرخواهي پیدا کړي دا نن ورځ مې دغه پیغام راکړي خدای ته ومنئ خیرخواهی زده کړئ اللہ کو مانو آج کا یہ دن ہمیں بتا رہے خیرخواہی جذبہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہو کر حاضر ہو تاجر ہو وہ بھی اپنے آپ کو دیکھو کس مقام پہ ہے اور کمپنی کے ملازم ہو سرکاری وہ بھی اپنے دیکھو کس مقام پہ ہے جانتا ہوں وابڈا میں کیا ہو رہا ہے گیس میں کیا ہو رہا ہے تم جو کچھ کر رہے اور پولے نہیں سماتے کہ بڑا اچھا کارنامہ کیا خاک کارنامہ کیا فرعون قارون بن کر تم نے کمائی کی اور اس پر بھی تم پولے نہیں سماتے کیا مانگتے ہو روزے کی بدلے میں کون سے عوض تم اللہ سے مانگتے ہو اعمال کا یہ حال ہے اللہ رب العزت رحم فرمائے آپ میں نے کہا تھا دکھتا ہوا رکھ پکڑوں گا محسوس نہ کیجئے میں نہیں کہوں گا تو کون کہے اس منبر رسول کے کچھ تقاضے ہیں صاف بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہمیں خوگر بنایا کہ صاف بات کو بتا دو لوگوں کو حق کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میرے محترم دوستو ایک اور عبادت متوجہ ہے اس کے جس کو فطرانہ بولتے ہیں سرسایہ بولتے ہیں چھوٹا سا نذرانہ ہے اللہ کے حضور پیش دے سکتے ہو زیادہ تو تم میں ہم غریبوں کی طرح گندم پر گزارا کرتے ہو تم تو کشمش کا فطرانہ دو تم تو کھجور کے حساب کے ساتھ دو تم کیوں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو کر گندم کے دے رہے ہو تمہیں تو اللہ نے نوازا ہے معمولی صاحب سرسایہ سو دا معمولی صاحب فرق ہے وہ 200 روپے ٹھیک ذرا وہ تا ته خو 200 نه ده ته خو چې باید چې یو کس 2000 روپۍ ورکړي 2500 روپۍ ورکړي الله و تا ته درکړ ده په دا 200 به غاړې خلاص دی اچھا چې نه ورکړي د هغې څخه بیا 200 شلي چې ورکړي بیا یې مولي صاحب راته ګرانه کړه نو زه خو ته یې نسم ورکولی بابا جو څو ورکولی سي لیکن همت خو په ځان کې پیدا کړه ستا د روزو چې کم خامیان دي کوتاهیان دي په دا سرسایه سره الله پاک اگر د کوتاهیان ختموي خامیان ختموي روزي دي بیا هغه مقام نسي کم مقام ته رسېده پکار دي کم از کم 200 روپۍ خو ورکړه کم کښینان چې نابالغه دي ستا ذمه ده او چې کم بالغه دي هغه ته وایي زویه خپله سرسایه په خپله ورکړه هغوی بابا زه چش لرم ما سره خو شی نشته ټیک زه به یې ورکړم په یاد یې لره بیا به نه وایي چې دا بابا مینه څه کړي دي سرسایه پورې ما ادا کړې ده صدقہ فطر فطرانہ 200 روپیہ کم از کم جو صاحب نصاب اس سے زیادہ جو کہ قیمت کے ساتھ دے سکتے ہیں 320 روپیہ جو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ کھجور کے حساب سے دے جس کو زیادہ توفیق ملی ہے وہ کشمش کے حساب سے 4 بس اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے پہلے نمبر پہ گندم دوسرے نمبر پہ جو تیسرے نمبر پہ کھجور چوتھے نمبر پہ کشمش یہ حساب ہے فطرانے کا باقی چوتھا پانچواں چیز کوئی نہیں جس میں بھی آپ کو توفیق مل جائے بے اولاد نابالغ اولاد جتنے ہیں اس کی ذمہ داری باپ کی ہے جو بالغ اولاد ہے وہ اپنی ذمہ داری خود پورا کرے جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فطرانے بھی دے سکتے ہیں آپ کے ارد گرد
مولوی صاحب نه دا سسای یو کس ورکولی سم کاکا 200 ورکړي د هغه څه جوړېږي ولا که ټماټر پې لاره ته خو یو شی دومره ورکړه چې یو څه خو پې هغه یو کالي واخلي د اختر یو خرچه خو وکړي تم رانه 200 روپۍ راواخله مولوي صاحب دا 200 روپۍ په سرسایل کې قبولي کړه دی به نو په 200 روپۍ څه شي واخلي سبزي هم نه راځي ته هومره خو ورکړه چې د اختر یو خرچه خو ووځي لا پوښتنه وکړي یو کس ورکولی شي بابا ولې نه شي ورکولی خارقی په 200 سکی تو عمر ورکړي د اختر خرچه برابر 200 روپے میں ہو گئے کہ اتنا دے دو کہ اس کا عید کا خرچہ برابر ہو ایک فرد کو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں کم از کم وہ اپنے گھر کے اخراجات تو پوری کریں اللہ ملک ظفر انشاءاللہ مخ کی اور شاته ورکول مثلا پورته سوي د څنګه مخ اختر سره مخ کی د اختر سره نشي ورکول ہاں یہ مسئلہ بھی سنا ہے کہ رمضان میں عید کی رات دے یا رمضان مبارک میں دیکھو علماء نے لکھے دین وہ ہے جو اس وقت سے چلا رہے ابھی جو سوشل میڈیا کے مولوی ہے اللہ کی پناہ یہ بھی ہمارے اعمال کی سزا ہے خدا کی قسم جتنے کو ساختہ چھوٹی چھوٹی داڑھی چوڑی ہوگی مفتی بنا ہوگا مجتہد اعظم بنا ہوگا خدا کے لیے دین وہ ہے جو حضور سے چلا آ رہا ہے رمضان المبارک کی یکم رمضان سے اگر کسی نے کسی کو سرسایہ فطرہ نہ دیا ادا ہوگا ضروری نہیں کہ عید کی رات تک دینا واجب ہے مسئلہ یہ کہ عید کی رات تک دینا واجب ہے کہ عید کی صبح کی نماز سے پہلے آپ ادا کر لیں اگر آپ نے رکھے اس پہ مصیف نہیں دور ہے ذرا آپ نکال کر کے الگ سے رکھ لیں جب وہ آئے گا اس کو دے دوں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن رمضان میں اگر کسی نے فطرانہ دے دیا وہ فطرانہ ادا ہو گیا جس نے رمضان سے پہلے فطرانہ دیا وہ ادا نہیں اور اسی طریقے سے اس سال جو معذور بیمار روزہ نہیں رکھ سکا ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے خواہ وہ گندم کے حساب سے دے کشمش کھجور کے حساب سے دے یہ چاروں میں سے جس حساب سے دے لیکن اس سال کا فدیہ روزے کا فطرانے کے برابر اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی ذہن میں مجھے رہے گی یہ مسئلہ نہیں ہے اختر منزہ غیلہ ہاں عید کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ساتھیوں کا 7:30 کا عید کی صبح ہے ٹھنڈک ہے یہ ہے وہ ہے چلے انشاءاللہ 8:30 بجے لیاقت پارا بلدیہ سبزار کو ٹھیک 8:30 بجے نماز عید ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا